میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی وہ اللہ کہ جو فکر میں آتا نہیں، ذہن میں سماتا نہیں، قابل اشارہ وہ نہیں، قابل تخیل وہ نہیں، عقلوں میں آتا نہیں، وہ اللہ اپنی وہ کتاب جو لا ریب بھی ہے بے عیب بھی ہے، اس میں ارشاد فرما کر کہتا ہے اگر تم ان کافروں سے سوال کرو کہ اس زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، تو وہ کافر بھی یہی کہیں گے کہ اس زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے۔ اب یہاں سے ہی گفتگو کا آغاز ہو گیا، انشاءاللہ باریکیاں بھی آئیں گی اور آسانی بھی ہوگی۔ اب ہم مشرک کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، ہم انہیں کافر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، جبکہ قرآن کی 5-6 آیات ایسی اور بھی موجود ہیں کہ جن میں اللہ کہتا ہے حبیب اگر ان کافروں سے بھی پوچھو کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، تو وہ کافر بھی یہی کہیں گے اللہ ہے۔ تو پھر وہ کافر کیوں ہوئے جب وہ بھی اللہ کے ماننے والے، مسلمان بھی اللہ کے ماننے والے، مشرک بھی اللہ کے قائل، ہم بھی اللہ کے قائل، تو پھر فرق کیا ہوا؟ ہم جنتی کیوں وہ جہنمی کیوں، ہم مسلمان کیوں وہ مشرک کیوں، وہ قابل مذمت کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ووالدیہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اسے مشرک بنا دیتے ہیں، اسے کافر بنا دیتے ہیں، پیدا اسلام پر ہوتا ہے بن کچھ جاتا ہے۔ بچہ ہر فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اسے معاشرہ، اسے والدین کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، یہ ہے قرآن کا قانون۔ اس پہ کسی فرقے کا، کسی مذہب کا اختلاف نہیں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اب والدین اسے کافر بنا دیتے ہیں۔ تو آج کا پہلا جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب والدین ہی، معاشرہ ہی اسے کافر بناتا ہے، یہودی بناتا ہے، مجوسی بناتا ہے، نصرانی بناتا ہے۔ تو مجھے کہنے دو کہ حضرت ابو طالب کو تو تم کافر کہتے ہو، اگر وہ کافر ہوتے تو 2 بچے حضرت ابو طالب نے پالے، ایک امام بنا، ایک رسول بنا۔ علیہ السلام، اگر وہ کافر ہوتے